اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت لقمان کی ایک نصیحت کو جو کہ وہ اپنے بیٹے سے فرمائی تھی، اس نصیحت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ دوسری باتوں کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے ان آیات کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کو آج کے دور میں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بے انتہا ضروری ہو گیا ہے، چونکہ ایک بڑی طاقت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے پھیر دیا جائے، ان کے رشتوں کو توڑ دیا جائے، اور یہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، ناچ گانے میں مبتلا ہو جائیں، شراب میں، کباب میں اور نشہ کی چیزوں میں اتنا مبتلا ہو جائیں کہ یہ اللہ کو بھول جائیں۔ شیطان بھی اپنی پوری طاقت سے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ لیں اور وہ ان غلط راہوں پہ چلے جائیں، ان کی زندگی برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ قسم کھا کے آیا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اے اللہ، تیرے بندوں میں سے ہر ایک کو بھی میں کوشش کروں گا کہ ان کو جہنم میں بھیج دوں، ان کو گمراہ کر دوں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ بندے جو مخلص ہوں، جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں، وہ تیرے راستے سے پھرنے والے نہیں ہوں گے، تیری ذات سے مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ پہلے ہی اس بات کا وعدہ کر دیا تھا اور وضاحت بھی کر دیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت فرمائی، آج ہر ایک باپ اپنے بچے کو اس طرح کی نصیحت کرنی ہوگی اور اس کی فکر کرنی ہوگی۔ کیا کریں؟ حضرت لقمان نے کیا کہا؟ حضرت لقمان نے اپنے بچے سے فرمایا لقمان لابنہ وہو یعظہ۔ یہاں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بٹھا کے اسے نصیحت فرمائی، یا بنیا، ایسا نہیں کہ زبردستی، سختی، بڑے لاڈ پیار کے ساتھ۔ آج ماں باپ لاڈ پیار میں اپنے بچوں کو ان کی زندگی بربادی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اتنا لاڈ، اتنا پیار، اس میں لاڈ میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ناراضگی میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ بچے سے بات چیت بھی بند کر دیا جائے، بچے سے تعلق ہی توڑ لیا جائے۔ یہ امت وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، نہ افراط نہ تفریط، نہ حد سے زیادہ ہم کسی کام میں آگے بڑھیں گے، نہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم درمیانی راستے سے چلنے والی امت ہے۔ اپنے بچے کو اتنی چھوڑ دے دیں
کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو، وہ نشہ میں مبتلا ہو، وہ شراب میں مبتلا ہو، وہ اس کی زندگی ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں، باپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ باپ اپنے بچے کو روک سکتا ہے، اسے صحیح راستے پہ لا سکتا ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ اپنی ذمہ داری سے پردہ پوشی نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بڑے پیار سے حضرت لقمان نے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی بھی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اسے شریک نہ ٹھہرانا، اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لا تشرک باللہ، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے رب ہونے میں کسی اور کو ہم شریک کا ٹھہراتے ہیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ رب ذوالجلال شرک کو کسی بھی درجے میں معاف نہیں فرمائے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، جو بھی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو، لا یغفر، اس کی مغفرت ممکن ہی نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہوئے، اللہ کے حضور آیا، معافی مانگا، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، توبہ کر لیا بندہ، اے میرے رب مجھ سے ہو گئی غلطی، میں نے شریک تیرے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا لیا، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی مجھ سے اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی، اللہ معاف کر دیں۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ اور باتیں ذکر فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں نصیحت فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ کیا ہے؟ ما حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اللہ رب ذوالجلال نے یہاں ماں کی اس حالت کو ذکر کیا کہ ایک بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائی رکھتی ہے، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف کو سہتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے۔ حملته امه وهنا على وهن، تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی اپنے بچے کو اٹھائی ہوئی ہے، لاڈ پیار سے اس بچے کو پرورش کرتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مجھ پر میرے باپ کا حق زیادہ ہے یا میری ماں کا حق زیادہ ہے؟ میرے باپ کا حق زیادہ ہے یا میری ماں کا حق زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا صحابی نے، یا رسول اللہ مجھ پر میرے ماں کا حق زیادہ ہے یا میرے باپ کا حق زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ پھر صحابی نے تیسری دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسری دفعہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ حضرت صحابی نے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے باپ کا ذکر فرمایا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماں کے حق کا ذکر فرمایا، چوتھی دفعہ باپ کے حق کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا کوئی حق نہیں ہے، باپ کے ساتھ بچہ جیسے چاہے سلوک کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے۔ چونکہ ماں ایک تو اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر دودھ بھی پلاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑے ہونے تک اس کی پرورش کرتی ہے۔ یہ 3 حق ماں ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد باپ کی ذمہ داری آتی ہے کہ باپ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ اس لیے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے چوتھی دفعہ باپ کا ذکر فرمایا۔ انشکر لی ولی والدیک،
الی المصیر۔ تو اب کیا حق ہے؟ اللہ نے فرمایا اس نعمت کے ملنے پر کہ آپ تم ان مراحل سے گزر کے آئے ہو، ماں کے پیٹ میں رہے، پھر باہر آئے، دودھ پیتا زمانہ گزرا، پھر تمہارے پیروں میں طاقت نہیں تھی، تم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے پیروں میں طاقت عطا کیا، تم کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ پہلے تم یعنی گوشت نہیں کھا سکتے تھے، چاول نہیں کھا سکتے تھے، روٹی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن ایک عمر گزر گئی، اب یہ ساری چیزیں کھانے کی اللہ نے تمہارے لیے طاقت عطا فرمایا، تو اس لیے حق ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور تم اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، یاد رکھو میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اب اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ آپ کے والدین اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لے کے گئے مندر میں، کہا کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو اور اسے معبود مانو، کیا بیٹا کیا بیٹی اپنے ماں باپ کی اس بات کو بھی قبول کر لے؟ کیا اس بات کو بھی وہ مان لے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم تم کو نہ ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی ساتھی ہے، اللہ کا کوئی ساجی ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے، تو تم کیسے ان کی پیروی کر سکو گے؟ کیسے تم ان کی بات مان سکو گے؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اگر برائی کی باتیں کہیں اور برائی کی دعوت دیں، کہیں کہ شراب پی بیٹا، تو کیا بیٹا شراب پی سکتا ہے؟ باپ نے کہا چلو چلو لڑکی اچھی ہے، ذرا اس کے ساتھ مزے اڑا لو، زنا کر لو، کیا بیٹا زنا پہ جا سکتا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ چلو چلو ذرا جوا کھیل لو، چلے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا ہم ابھی اتنی پتلی حالت میں ہیں، سود لے کے ذرا کاروبار کو آگے بڑھاؤ، کیا بیٹا اس بات پہ عمل کر سکتا ہے؟ ماں کی اس بات پہ عمل کر سکتا ہے؟ ماں کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ میرا پڑوسی یہ بڑا اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے راست نہیں آتا، اس لیے ذرا اچھا پٹائی کر کے آؤ، مارو۔ کیا ماں کی اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ماں کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے، اور ماں یہ اس کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب یہ اتنی بڑی طاقتیں مجھے ان باتوں کا حکم دے رہی ہوں، تو میں کیسے اسے ٹال سکتا ہوں؟ کیسے میں اسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ اللہ رب ذوالجلال نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، ان باتوں میں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے کی، پیروی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ شادی کر کے لے کے آئے دلہن کو، ماں کہہ رہی ہے کہ یہ تیری بیوی مجھے اچھی نہیں لگتی، ذرا اچھا پٹائی کر، خوب مار، ذرا اچھا خون نکلے، مجھے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، مجھے سکون ملے گا۔ ادھر باپ بھی پٹائی کر رہا ہے، ادھر بھائی بھی پٹائی کر رہا ہے، ادھر اس کی لڑکے کی بہن بھی پٹائی کر رہی ہے، اس لیے کہ ماں کا حکم ہے۔ شوہر سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی کا حکم ہے۔ نہیں، ان باتوں پہ نہ ماں کی بات مانی جا سکتی ہے، نہ باپ کا حکم مانا جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا فلا تطعہما، ان دونوں کی ان باتوں میں اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کے احکامات کو توڑنے میں اگر تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیتے ہیں، اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پیارا مذہب ہے، کیا سلیقہ سکھایا ہے، کیا زندگی گزارنے کا طریقہ رب ذوالجلال نے بتایا ہے۔
اب اگر یہ باتوں کا حکم کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے ماں سے رشتہ توڑ لیں، اپنے باپ سے رشتہ توڑ لیں؟ اب اگر وہ کسی چیز کے لیے کہیں تو کہیں کہ تم اچھے لوگ نہیں ہو، میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا، تمہاری فرما برداری نہیں کروں گا، تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، تم بوڑھے ہو گئے ہو، اسی طرح سے مرتے رہو، پٹتے رہو، جیتے رہو، مجھے اس سے کچھ لگاؤ نہیں ہے۔ کیا باپ ماں سے اس طرح کے جملے کہہ سکیں گے اپنی یہ اولاد؟ ہے میرے رب نے فرمایا یہ بات میں تم ان کی اطاعت مت کرو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تمہارا طریقہ یہ ہو، تمہارا عمل یہ ہو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان باتوں کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کو پیٹنے کا حکم دیا، بیوی کو گالیاں دینے کا حکم دیا باپ نے یا ماں نے، اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کا حکم دے رہی ہے، نہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں میں اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پیارا مذہب ہے، کیا سلیقہ سکھایا، کیا طریقہ سکھایا، کیا اخلاق دیا قرآن نے، اسلام نے، نبی کی تعلیمات نے۔ نوجوانوں نے اسے چھوڑ دیا، یہ سوچ رکھ لیتے ہیں کہ میری ماں کی اطاعت کرنا ہے، میری ماں کی فرما برداری کرنا نہیں، میری ماں کی فرما برداری کرنا ہے، اس کے احکامات کو توڑنا نہیں، اس لیے بیوی پہ ظلم ڈھا دیتے ہیں۔ کبھی ماں یوں کہے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے اس لیے کہ یہ میری بات نہیں مانتی، اس پر تیل ڈال کے کاڑی لگا دینا، آگ لگا دینا۔ بیٹا سمجھتا ہے میری ماں کا حکم ہے، اگر میں ماں کا حکم نہ مانوں تو اس کی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ نہیں، عقل سلیم اللہ نے دیا، قرآن کی تعلیمات اللہ نے دیا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، ارے پیروی کرو اس راستے کی جو میری طرف تم کو لے کے آئے، مجھ سے ملاقات کروائے، میرے سامنے سرخرو ہونے والے راستے کو اختیار کرو، اس کی پیروی کرو۔ کون سا راستہ؟ نبی کا راستہ۔ کون سا راستہ؟ حضرات صحابہ کی زندگی کا راستہ۔ یہ وہ راستے ہیں جن پر انسان اگر چل کر اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو کامیاب ہو جائے۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر اللہ ہی کی طرف تم میں سے ہر ایک کو لوٹ کے آنا ہے، یہ دل میں رکھ بٹھا لینا، یہ دماغ میں گھسا لینا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، دنیا میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو یہ نہ سوچ لینا میرے رب کی بارگاہ میں وہ سارے اعمال نہیں پیش کیے جائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں یہ کیا سارے اعمال ظاہر کیے جائیں گے، نہیں، اللہ نے فرمایا فانبئکم بما کنتم تعملون، دنیا میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ ہر ایک عمل کو وہاں تمہیں بتائیں گے۔ تم نے اس زمین کے حصے پہ یہ گناہ کیا تھا، اس زمین کے اس حصے پہ تم نے ناچ گانا کیا تھا، وہاں شراب پیا تھا، وہاں زنا کیا تھا، وہاں اللہ کے احکامات کو توڑا تھا، زمین کے یہ حصے بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ زمین کے حصے ہی کیا، زمین کے حصے ہی کیا، یہ جو اعضاء ہمارے ہیں اسے لے کے ہم جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن ہمارے ان ہونٹوں پہ لگام لگا دیں گے اور ان اعضاء سے کہیں گے اب تم کہو، اب تم کہو۔ اب یہ پیر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، یہ ہمارے جسم کا ہر ایک عضو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم، قیامت کے دن، نختم علی افواہہم، تمہاری ان زبانوں پہ کفر ڈال دیں گے، لگام لگا دیں گے، اب کوئی زبان سے کچھ کہہ نہیں پائے گا۔ تکلمنا ایدیہم، ہم یہ سوچ رہے تھے یہ ہاتھ یہ کیا بیان کر سکیں گے، یہ کیا بات کر سکیں گے۔ میرا رب کہتا ہے
میرا پروردگار کہتا ہے، میرا پالنہار کہتا ہے، قیامت کا وہ دن ہوگا تکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ تمہارے بارے میں بچائیں گے کہ کس پر ظلم کیا تھا، کس غلط چیز کو چھوا تھا، کہاں اللہ کی نافرمانی کے لیے تم نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا تھا۔ یہ ہاتھ بتائیں گے، یہ ہاتھ بول پڑیں گے۔ اب تک یہ میرا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، یہ میرے پیر، یہ میرا دل، یہ میرے اعضاء، ہم تو اس سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ ہمارے پیر گواہی دیں گے، اے میرے رب اس انسان نے مجھے تیری نافرمانی میں، ناچ گانے میں، شراب کی مجلسوں میں لے کے گیا تھا۔ اے میرے رب میں گواہی دیتا ہوں، یہ پیر گواہی دیں گے کہ زنا کے اڈوں پہ لے کے گیا تھا، غلط کام میں مجھے استعمال کروایا تھا، یہ پیر جس پر چل کے ہم جائیں گے یہ گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو کچھ ہم نے کیا تھا اپنی زندگی میں۔ اسی لیے حضرات انبیاء آئے، ہمیں سمجھائے، ہمیں بتائے کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں، بتائے، لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ آگے حضرت لقمان نے نصیحت فرمائی اپنے بچے سے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، اچھی طرح سے دل و دماغ میں بٹھا لینا اس بات کو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ذرے کے برابر بھی، ذرہ سمجھتے ہو، ذرہ وہ چیز ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے، اسے دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، اتنا برابر بھی تیرے پاس گناہ ہو، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، یعنی ذرہ برابر بھی تیرا گناہ ہو، فتکن فی صخرۃ، تو نے اس گناہ کو چٹانوں میں چھپا کے رکھ دیا، اور یہ تو سوچ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور تیری یہ سوچ ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں پائے گا، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، آسمانوں میں کہیں چھپا کے رکھ دیا، تیرے پاس اتنی طاقت آ گئی، شیطانی طاقت یا طاغوتی طاقت، تو نے ان کے ذریعے سے ان طاغوتی طاقتوں کے ذریعے تو نے آسمانوں میں چھپا کے رکھ دیا، او فی الارض، یہ ہے کہ زمین میں ایسی جگہ چھپا کے رکھ دیا اپنے سارے کارنامے کو، یہ سوچ رہا ہے اسے کون جانے گا، کون نکالے گا، یہ بس ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں، کسی کے کان خبر نہیں۔ ارے آج تو سمجھنا بڑا آسان ہے، پچھلے زمانوں میں یہ بات سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ آج انسان یہاں بات کرتا ہے، پتہ نہیں کہ وہ باتیں کیسے ہوا میں رہ جاتی ہیں، ان ہواؤں سے ان باتوں کو نکالنے کا کام ہو رہا ہے۔ ہے اللہ نے فرمایا یأتی بہ اللہ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا برا عمل ہو، اللہ اسے ضرور لے کے آئیں گے، تمہارے سامنے لے کے آئیں گے، تمہیں دکھائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا عمل، چھوٹا سا عمل تمہارے دل و دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہوگا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف بھی ہے، باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا، چھوٹی سے چھوٹی جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ دماغ میں جو رگیں بنائی ہیں اتنی باریک ہیں۔ میرے بھائی بھی نیورو سرجن ہیں، وہ مجھ سے کبھی کہا کرتے ہیں کہ اتنے رگ بنائے ہیں کہ جسے جوڑنے میں وقت لگ جاتا ہے کہ یہ کون سی رگ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لطیف خبیر۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز نہ چھوڑنا،
بچوں کو نصیحت کریں ماں باپ، یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چلو جانے دو، چھوڑ دو، نماز پڑھنے کا حکم دو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا اپنی اولاد کو حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکنے کی پوری فکر کریں۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو یہی کہا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اب اس کے بعد جو حضرت لقمان نے فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بچے، چاہے بچہ چھوٹا ہو، چاہے ادھیڑ عمر کا ہو یا بڑا ہو، وہ اپنے ماں باپ کے لیے بچہ ہی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بچہ ہی ہے۔ اس لیے اب زندگی کے کس موڑ میں بچے کے ساتھ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر کبھی دنیا میں بہت نفع پہ نفع، فتوحات پہ فتوحات، کامیابی پہ کامیابی مل رہی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ کبھی آزمائش آ گئی، کبھی پریشانی پہ پریشانی، کبھی بیوی بیمار تو کبھی بچہ بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی یہ پریشانی، کبھی تجارت کی پریشانی، کبھی وہ کبھی یہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے سے فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وَاصْبِرْ، دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، امتحان پر امتحان اللہ کی طرف سے آتے رہے، لیکن تم پہاڑ کی طرح اٹل رہنا، صبر کے ساتھ رہنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ باتیں ہیں جو بڑے زبردست ارادے رکھنے والے انجام دیتے ہیں، جن کا ارادہ پھس پھسا ہو، جن کا ایمان کمزور ہو، وہ بے صبر ہو جاتی ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، دنیا میں جتنی بھی آزمائش آ جائے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کے ساتھ رہ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے۔ ایک طرف یہاں ماں باپ کا ذکر فرمایا تو دوسری طرف اولاد۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان آیات میں بندوں کے لیے بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں، اگر ہم ان پر عمل نہ کریں اور بس اپنی زندگی میں بس یوں ہی منہمک ہو جائیں، نہ اللہ کا ڈر نہ اللہ کا خوف، کبھی دل و دماغ میں آتا ہی نہیں کہ میں ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، سمجھ لیا کہ یہ پوری زندگی میری زندگی ہے، جیسے چاہے جیوں جیسے چاہے رہوں، کون مجھ سے پوچھنے والا، یہ باپ مجھے کیوں نصیحت کرتا ہے، یہ ماں کیوں مجھے نصیحت کرتی ہے۔ بیٹا اگر اسے برا سمجھ جائے، غلط سمجھ جائے تو کیا باپ خاموش رہ جائے؟ جانے دیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم کرتے رہیں، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے رہیں، غلط کاموں سے روکتے رہیں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کام ہے، یہ اللہ کے احکامات کو توڑنے والے کام ہیں۔ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ نہ ماں اپنی اولاد سے صرف نظر کر سکتی ہے، نہ باپ اپنی اولاد سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ بچے ہوں، یہ جو ماں اتنی تکلیفوں کے ساتھ پالتی ہے، پوستی ہے، اب ماں باپ پہ کیا ذمہ داری ہے، پھر اولاد پہ کیا ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں موقع دے تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا تعلق پھس پھسا نہ ہو، کمزور نہ ہو، ایسے تعلق سے، ایسے ایمان سے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، صحیح راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں NCPUL ایک ادارہ ہے جہاں کمپیوٹر کی ہم تعلیم دیتے ہیں،
مجلس ملیہ اسلامیہ کی طرف سے یہ چلایا جانے والا ادارہ ہے، تو اس میں مختلف کورسز چلائے جاتے ہیں بہت ہی کم مناسب فیسوں پہ، تاکہ ہمارے یہ بچے تعلیم حاصل کریں، جو SSLC پاس ہوں یا فیل ہوں یا پڑھے ہوں نہ ہوں، سب کے لیے اس طرح کے کورسز کرنے کا ایک موقع ہے۔ اب داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اس لیے کہ اس طرح کے کورسز کر لیتے ہیں تو حلال روزگار ان کے لیے کمانا آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، ان کورسز میں داخلہ لیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں پورے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کے مقصد سے، ارادے سے، نیتوں سے پڑھیں، آگے بڑھیں۔ لیکن اگر حالات کی وجہ سے کوئی ایسے ہو گئے جنہوں نے اس طرح کے کورسز میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کرنے کو موقع نہیں ملا، تو وہ طلبہ آئیں، ان کے لیے موقع ہے کہ ان کورسز سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں حفاظ کے لیے جو طلبہ حافظ ہو جاتے ہیں یا عالم ہو جاتے ہیں، اگر وہ لا پڑھنا چاہیں، وہ اگر ڈاکٹر بننا چاہیں، وہ اگر UPSC KPSC ایگزام دینے کے قابل ہونا چاہیں، تو ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے پورا انتظام ہو گیا ہے، بڑا بہترین انتظام، اعلیٰ معیاری انتظام۔ جب بھی جاتا ہوں دل خوش ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ مصلیان جامع مسجد کی ایک ہلکی کوشش اور جامع مسجد ٹرسٹ کی ایک بڑی پکی کوشش، جس کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اتنا بڑا کام کروایا۔ آج یہ حفاظ یہاں بیٹھ کے تعلیم پا رہے ہیں، اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، ٹرسٹ والوں کو بھی ملے گا۔ اللہ ہماری ان چھوٹی سی کوششوں کو قبول فرما کر بڑے سے بڑا نتیجہ ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے عطا فرمائے۔ میں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتی ہیں تاکہ مسجد کی ضرورتوں میں آپ کی یہ پونجی کام آ جائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی ضرورتوں کی ذمہ داری یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے وہ احباب جو چھوٹے کام کاج کر کے، یہ بعض وہ احباب جن کو اللہ نے دولت عطا کیا ہے، وہ ماشاءاللہ اکاؤنٹ کو ہی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ آج کل بڑا آسان سا زمانہ آ گیا، گوگل پے بھی آ گیا، فون پے بھی آ گیا، اور یہ پے ٹی ایم بھی آ گئے۔ بہت سارے ایسے آسان کہ آپ نے ایک انگلی گھمائی اور وہاں اکاؤنٹ میں پہنچ گئے۔ بہت آسان سے طریقے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے بھی آپ کے لیے اس وقت نفٹ کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہے، RTGS کا بھی انتظام کیا ہے۔ اگر آپ احباب اس طرح سے بھی ڈونیشن کرنا چاہیں اور اپنے عطیہ جات کو دینا چاہیں، آپ مجھ سے یا ہمارے آفس کے ہمارے مینیجر صاحب سے رابطہ کریں، وہ سارے تفصیلات لیں، اور اگر اس طرح سے بھی آپ مدد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری ان ساری کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ چادر میں ڈالنے والی چھوٹی سی رقم ہو یا بڑی سی رقم ہو، اللہ ان تمام کو بے انتہا قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے، جو نوجوان حلال جاب نہ ہونے کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے حلال جاب نصیب فرمائے۔ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام مرحومین کو تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔